نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا لأنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ ابھی آپ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت 49 سے 59 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، آیت 49۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، آیت 50۔ قال فما بال القرون الاولى، آیت 51۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، آیت 52۔ ترجمہ۔ پوچھا تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا فرمائی، پھر راہ سجائی۔ پوچھا اچھا تو پہلے لوگوں کا حشر کیا ہونا ہے؟ فرمایا ان کا علم کتاب میں میرے رب کے پاس ہے، میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورۃ طٰہٰ کی آیت 49 سے 52 کا تفسیر۔ آیت 49۔ تمہارا رب کون ہے؟ خالق و بے مثال کاریگر کا جو ہر چیز کا معبود، بادشاہ اور رب ہے۔ فرعون نے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم دونوں کا رب جس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے کون ہے؟ میں اسے نہیں پہچانتا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور بھی معبود ہے۔ آیت 50۔ رب ہر چیز کا خالق ہے۔ فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، جس نے انسان کو انسان، گدھے کو گدھا اور بکری کو بکری بنایا، جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل عطا فرمائی، جس نے ہر جانور کی پیدائش ٹھیک ٹھاک کی، جس نے ہر مخلوق کو اس کے مناسب شکل و صورت دی۔ انسان کو چوپائے کی، چوپائے کو کتے کی اور کتے کو بکری کی صورت نہیں دی، اور ہر چیز کو جو اس کے لائق تھا دیا۔ کوئی مخلوق پیدائش میں، کھانے پینے میں اور شادی بیاہ میں کسی دوسری مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ اور جس نے ہر چیز پیدا کی پھر اسے راہ سجائی، جس نے عمل، اجل اور رزق لکھ دیا، پھر تمام مخلوق اسی راہ پر ہے جس راہ پر پیدا کی گئی، اور اس راہ سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی۔ یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے حسب منشاء مخلوق پیدا کی اور تقدیریں مقرر کیں۔ آیت 51۔ مشرکوں کے عمل اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ جواب دیا کہ ہمارا رب جس نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور روزی پہنچائی اور جس نے اندازہ لگایا اور راہ سمجھائی، تو فرعون پہلے لوگوں کا حوالہ دے کر جھگڑنے لگا کہ جن پہلے لوگوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ غیروں کی پوجا کی ان کا کیا حشر ہوگا۔ آیت 52۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان مشرکوں کے عمل اللہ کے پاس محفوظ ہیں اور ایک کتاب میں مندرج ہیں، وہ انہیں ان کے عملوں کی ضرور سزا دے گا۔ یہ کتاب جس میں اعمال مندرج ہیں لوح محفوظ اور کتاب الاعمال ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا رب نہ تو غلطی کر سکتا ہے اور نہ بھول سکتا ہے۔
یعنی اس سے کوئی چیز چھوٹتی ہی نہیں، اور ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے سامنے ہے، وہ بھولتا بھی نہیں، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ کسی چیز کو بھولتا بھی نہیں، وہ برکت والا اور بلند و برتر ہے۔ مخلوق کے علم میں دو عیب پائے جاتے ہیں، ایک تو کمی کی کسی چیز کو پوری طرح سے گھیر نہیں سکتی، دوسرے بھول جانا۔ ان دونوں عیبوں اور کمیوں سے رب کا علم پاک ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ آیت 53۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ آیت 54۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آیت 55۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ۔ آیت 56۔ ترجمہ: جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین فرش بنا دی اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے اور آسمان سے پانی اتارا، فرمایا ہم نے اس سے طرح طرح کی بوٹیوں کے جوڑے پیدا کیے، خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹا دیں گے اور اسی سے ہم دوسری بار تم کو نکالیں گے۔ بلا شبہ ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھلا دیں، لیکن اس نے انہیں جھٹلا دیا اور مانا نہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 53 سے 56 کا۔ تفسیر۔ آیت 53 یہ موسیٰ علیہ السلام کے جواب کا تتمہ ہے، پھر درمیان میں ایک جملہ معترضہ لایا گیا، یعنی زمین ایک قرارگاہ بنائی جس پر تم آرام و چین سے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہو اور دور دراز کے سفر بھی کرتے ہو، پھر اس میں مختلف راستے بھی بنائے جن پر چل کر تم سفر کی منزلیں طے کرتے ہو۔ سورہ انبیاء کی آیت 21 میں فرمایا اور اللہ نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ منزل تک پہنچ جائیں۔ پھر فرمایا کہ آسمان سے مے برسا کر اس سے طرح طرح کی بوٹیوں کے جوڑے پیدا کیے، قسم قسم کے اناج، وضع وضع کے پھل پھول، ترش میٹھے کڑوے اور کسیلے بنائے اور تمام انواع و اقسام کی بوٹیاں پیدا کیں۔ آیت 54۔ کچھ پھل اور کچھ غذا تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیں اور کچھ تمہارے جانوروں کے سبز و تازہ اور خشک چارے بنائے۔ واقعی اس میں ارباب دانش کے لیے بڑے پکے دلائل ہیں، اور ارباب عقل سلیمہ ان سے اللہ کے سچے معبود و رب ہونے کو پہچان جاتے ہیں۔ آیت 55۔ انسان مٹی سے بنا پھر مٹی ہی بن جائے گا اور اسی سے اٹھایا جائے گا، یعنی ہم نے تم کو شروع میں بھی مٹی ہی سے بنایا تھا۔ تمہارے باپ آدم روح زمین کی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، مرنے کے بعد تم اسی میں گھل مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی سے پیدا کیے جاؤ گے۔ سورہ اسرا کی آیت 52 نے فرمایا جس دن اللہ پکارے گا اور تم اس کی پکار کا اس کی تعریفیں کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سوچ رہے ہوگے کہ تھوڑی سی دیر ہی رہے ہو۔ سورہ اعراف کی آیت 15 میں فرمایا اسی میں تم کو زندہ ہوئے، اسی میں مر جاؤ گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا۔ ازلی شقی معجزے بھی نہیں مانتے۔ آیت 56۔ یعنی فرعون کے سامنے تمام معجزے آ گئے اور اس نے ان سب کا اپنی آنکھوں سے معائنہ کر لیا، مگر افسوس پھر بھی کفر و سرکشی اور بغاوت سے انہیں نہ مانا اور جھٹلا دیا۔ سورہ نمل کی آیت 14۔ اور انہوں نے ظلم و غرور سے ان کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر رہے تھے۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔ آیت 57۔ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوء۔ آیت 58۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ آیت 59۔
ترجمہ: فرعون نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو سے ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ ہم بھی یقیناً تیرے مقابلے پر اس جیسا جادو پیش کریں گے۔ اچھا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک صاف میدان کا وعدہ کر کہ تو اور ہم اس کے خلاف نہ کریں۔ فرمایا کہ وعدہ عید والے دن کا ہے، لوگ دن نکلتے ہی اکٹھے ہو جائیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 57 سے 59 کا تفسیر۔ فرعون نے معجزوں کو جادو قرار دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ دکھلایا تو اس نے کہا کہ یہ جادو ہے اور تو نے ہم پر جادو کرنے کے لیے یہ کرتب دکھائے تاکہ تو لوگوں پر غالب آ جائے۔ لوگ تیرے عقیدت مند بن کر تیرے ساتھ ہو جائیں اور ان سے تیری تعداد میں اضافہ ہو جائے، مگر یہ تیرا ارمان پورا نہ ہوگا۔ اپنے جادو پر ناز نہ کر، ہمارے پاس بھی تیرے جیسا جادو ہے۔ ایک میدان میں خاص تاریخ پر جمع ہو کر تیرا مقابلہ ہوگا۔ آیت 58۔ اچھا تو ہم سے وعدہ کر اور ایک کھلا میدان تجویز کر تاکہ ہم میں سے کوئی وعدہ خلافی نہ کرے اور سب اس میدان میں جمع ہو جائیں تاکہ ہم اپنے جادو سے تیرے جادو کا مقابلہ کریں اور اس میدان میں ٹھیک مقررہ تاریخ پر پہنچ جائیں۔ آیت 59۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم مجھ سے مقابلہ چاہتے ہو؟ اچھا آؤ شوق سے مقابلہ کر لو۔ عید کا دن مقابلے کے لیے مقرر کیا جائے، وہ چھٹی کا دن ہے اور اس دن سب جمع ہو سکیں گے، اللہ کی بے مثال قدرت کا مشاہدہ کریں گے اور انبیاء کے معجزوں کا جادو سے مقابلہ بھی دیکھیں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ سب صبح صبح اس میدان میں جمع ہو جائیں تاکہ اچھی طرح دیکھ سکیں۔ یہی شان انبیاء ہے کہ ان کا ہر کام واضح، صاف، روشن اور کھلا ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی پوشیدگی اور دھوکہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے رات کا وقت مقرر نہیں کیا گیا جیسا کہ شعبدے باز مقرر کرتے ہیں، بلکہ دن کا اور صبح کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ لیں۔ یہ تھا سورہ طٰہٰ کی آیت 49 سے 59 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔